کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کو رے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ معزز ناظرین، یہ کہا جاتا تھا کہ یورپ میں اس لیے اتنے زنا ہوتے ہیں کہ وہاں لوگ برہنہ گھومتے ہیں، لیکن جب پاکستان کا میں حال دیکھتا ہوں کہ کہیں مساجد میں 8 سال کی بیٹیوں کی آبرو کو لوٹا جاتا ہے، کبھی ٹیوشن پڑھانے والے اساتذہ ان کی آبرو کو پامال کرتے ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ شاید آپ نے 2 سال پہلے وہ پولیس والے کا واقعہ تو سنا ہوگا۔ پاپا جو سے نا 5-6 ماہ سے مجھے بہت پریشان کر رہے تھے، بہت ہی زیادہ۔ ذرا سا کوئی باہر جاتا اندر آ کے مجھے ٹچ کرتے اور مجھے کہتے تو میرے پاس رات کو آنا۔ جس نے 2 سال پہلے اپنی بیٹی کی آبرو کو پاش کیا تھا، اب کوئی آپشن نہیں بچا کہ اب کہا جائے کہ اب کس سے یہ بیٹیاں محفوظ ہیں۔ نہ مساجد سے، نہ مدارس سے، نہ اسکول سے، نہ بھائیوں سے، اور نہ اب باپ سے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ جس معاشرے میں عورت جتنی ننگی گھومتی ہے اس میں اتنے زنا کی شرح بڑھتی ہے، لیکن میرے معاشرے میں تو 8-7 سال کی بچیوں کی آبرو کا تماشا بنایا جاتا ہے، ان کا مساجد میں، مدارس میں، اسکولز میں تماشا بنایا جاتا ہے۔ تو کیا اب وہ بیٹیاں اسکول جانا چھوڑ دیں؟ کیا اب وہ اسلام کی تعلیم لینا چھوڑ دیں؟ کیا اب وہ بیٹیاں گھروں میں حجاب پہن کے بیٹھ جائیں؟ لیکن وہ درندے صفت لوگ بھی تو موجود ہیں جن کے ہاتھوں سے یہ بیٹیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کی آبرو کو کچلنے سے گریز نہیں کرتے۔ کہیں تو اس معاشرے میں وہ معصوم زینب کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، تو کہیں آج کل یہ جو آج وائرل نیوز ہیں کہ 7 سال کی بچی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر لی ہے، کسی نے 8 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے۔ یہ میری ملت میں یہ بڑھتے ہوئے حادثات آپ کو نظر تو آتے ہوں گے۔ اب یہ بیٹی کہاں جائے؟ کیا اب پیدا ہوتی بیٹی کو ہی حجاب پہنا دیا جائے، یا اب اس معاشرے میں بیٹیوں کو ایک صندوق میں پیک کر کے الگ ایک طرف رکھ دیا جائے ایک کمرے میں کہ اب یہ پیدا تو ہو چکی ہیں، ان کی آبرو کو بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے؟ کیونکہ جس وقت ایک بیٹی اپنے باپ سے بھی محفوظ نہیں ہے، بہانہ یہ کیا جاتا تھا کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں جب لوگ اپنی بیٹیوں کو بھیجیں گے تو زنا تو ہوگا۔ اب لوگ کیا کریں؟ جن کے گھروں میں جن کی 5-5، 6-6، 7 سال کی بیٹیاں مساجد، مدارس اور سکولز میں محفوظ نہیں ہیں، تو اب وہ لوگ کیا کریں؟ اب وہ کیسے اپنی بیٹیوں کو آبرو کو بچائیں؟ کیسے وہ ایک صندوق میں بند کر کے اپنی بیٹیوں کو ایک کمرے میں رکھ دیں کہ یہی تم نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ یہ معاشرہ تمہیں جینے نہیں دے گا، کیونکہ اس معاشرے میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو تمہاری آبرو لٹتی رہے گی، ایسے ہی تم نے جینا ہے، یہی ہے تمہاری زندگی کا سٹیٹس۔ آج اس فحش گوئی نے آج انسان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ انسان کو انسان کہنے سے ڈر لگتا ہے۔ اس انسان کو کیسے انسان کہا جائے جس سے 8 سال کی بچی، 7 سال کی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، چاہے وہ مساجد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں، اکیڈمیز میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں، یا سکولز میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ اب یہ کیسے باپ، کیسے یہ والدین اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو ان مدارس میں، ان مساجد میں، ان سکولز میں تعلیم کے لیے بھیجیں؟ کیونکہ آج یہ معاشرہ اس درندگی پہ کھڑا ہوا ہے کہ ان کے ہاں نہ تو 60 سال کی بوڑھی کا کوئی حیا یا احترام ہے، نہ 5 سال کی، 7 سال کی بچی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے۔ درندے اپنی درندگی کو ہر حال میں دکھا کے ہی رہتے ہیں۔ یہ واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ سب سے بڑی وجہ اس کی ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا پہ روز بروز ایسی فلمیں اور ایسے ڈراموں کا متعارف کروایا جاتا ہے جن کو دیکھنے کے بعد لوگ درندے بن جاتے ہیں، انہی کی طرح لوگوں کی عزتوں اور آبرو کو شکار کرنے کے لیے بھاگتے ہیں باہر، اور پھر وہ درندہ صفت لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ لگتا ہے،
चाहे वो जानवरों के साथ, जानवर लगता है तो जानवरों के साथ ऐसी हरकतें करने से गुरेज नहीं करते। मासूम बच्चे उनके हाथों से महफूज नहीं रहते, और इसी तरह ये 8 साल की मासूम बच्चियां भी उनके हाथों से महफूज नहीं रहती। अब ये माशरा, अब कहा जाता था कि लोग हिजाब नहीं पहनवाते अपनी बेटियों को, ये औरत हिजाब पहन के नहीं निकलती, ये शैतान बन के गलियों में निकलती हैं, ये शैतान का रूप ढार के गलियों में निकलती हैं, ये मेकअप करके गलियों में निकलती हैं, इसलिए ये लोगों का शिकार होती हैं। मुझे बतलाया जाए, अब ये 8 साल की बच्चियां, ये 7 साल की बच्चियां, ये 6 साल की बच्चियां कहाँ जाएं? अब ये कौन से मेकअप करके ये मदारिस में या मसाजिद में या स्कूल्स में जाती हैं? अब ये कौन से, इन क्या उम्र है इनकी कि इनके साथ ऐसी ज्यादतियां की जाती हैं? 5-6 साल की बच्चियों को अब मदारिस में, मसाजिद में या स्कूल्स में हिजाब पहनवा के भेजना पड़ेगा। फिर तो ये हुआ कि पैदा होती बच्ची को एक संदूक में डाल दो और उन्हें किसी कमरे में रख दो। अगर 5-6 साल की बच्ची भी हिजाब पहन के जाएगी तो अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो उसको ये नहीं पता कि हिजाब होता क्या है। ये माशरे में पैदा होने वाले दरिंदे नए नए बहाने बनाते हैं कि औरत ये शैतान के रूप में निकलती है, इसलिए दरिंदों का शिकार हो जाती है। मैं भी कल तक यही समझता था, लेकिन आज मेरा नजरिया बदल गया है कि 7 साल की बच्ची, जब ये दरिंदों की हवस है जो कहीं भी निकाल सकते हैं, इस पे हिजाब का पहनना या ना पहनना मैटर नहीं करता, इस पे औरत का मेकअप करना या ना करना मैटर नहीं करता। ये दरिंदों की दरिंदगी है। जिस वक्त ये वो ख्वाहिश गोई को देखती हैं तो उसकी तामील के लिए निकलती हैं, भागती हैं, और फिर इन मासूम बच्चों को, मासूम बच्चियों को अपना शिकार बना लेती हैं। अब ये मासूम बच्चियां क्या घरों से निकलना छोड़ दें? क्या करें? ये पढ़ाई छोड़ दें, ये पढ़ना छोड़ दें, मदारिस में जाना छोड़ दें? क्या करें? अब कसूर औरत का नहीं है, अब कसूर इन दरिंदों का है जो आज अपनी आंखों में हवस लिए हर किसी की इज्जत को लूटने को फिरते हैं। फिर वो नहीं देखते कि मेरी माँ की उम्र है, मेरी बहन की उम्र की है या मेरी बेटी की उम्र की है। उन्हें अपनी तस्कीन के लिए ये गंदी हरकत करनी होती है और वो कर गुजरती हैं।